لازوال نیوز دیکھنے والے سبھی ناظرین و سامعین کی خدمت میں میزبان سید نیاز شاہ کا پرخلوص سلام پہنچے۔ پیش خدمت ہے آج دن بھر کی کچھ اہم اور بڑی خبروں پر مبنی پروگرام خبر دن بھر۔ تحصیل بونجوا کی پنچایت پٹنازی کے سرنگا ڈوگرا وارڈ نمبر 6 کی عوام کو دریائے کالنائی کو آج بھی ٹوٹی لکڑی کی ترنگڑی سے پار کرنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ اس پل سے اسکولی بچے، گاؤں کے بزرگ مال مویشیوں کے ساتھ گزرتے ہیں اور ہزاروں لوگ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس ٹوٹی ترنگڑی پر سے گزرتے ہیں۔ عوام نے اس پریشانی کے بارے میں اور یہاں لوہے کا پل بنانے کے بارے میں کئی بار ضلع انتظامیہ اور عوامی چنے ہوئے نمائندگان سے بات چیت کی اور سبھی لیڈران کو بتایا کہ یہاں پر پل کی اشد ضرورت ہے، لیکن لوگوں کے مطابق کسی نے بھی اس جانب توجہ نہیں دی۔ عوام کی ان مشکلات کو کسی نے بھی نہیں سمجھا۔ لوگوں نے لازوال نمائندہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یہاں پر پکے پل کی ضرورت ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہماری فریاد آج تک کسی نے نہیں سنی۔ ہماری یہ آخری کوشش ہے کہ ہم ذرائع ابلاغ کے ذریعے انتظامیہ کو جگانا چاہتے ہیں اور خصوصی طور پر لیفٹیننٹ گورنر جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ بونجوا کی تحصیل انتظامیہ اور ضلع انتظامیہ سے ہماری گزارش ہے کہ اس ڈیجیٹل دور میں اگر ہمیں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے گھروں کا سفر طے کرنا پڑتا ہے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ کئی مرتبہ جب ہم اس ہاتھ سے بنائے ہوئے عارضی سے پل سے سامان لے کر گزرتے ہیں تو کئی لوگ امید چھوڑ دیتے ہیں کہ پل سے گزرنے والا شخص زندہ پل پار کر پائے گا۔ دماغ، دل، جسم کا ربط اور روحانیت قلبی صحت کے ستون ہیں۔ ڈاکٹر سشیل SVS چیریٹیبل ٹرسٹ کے تعاون سے رجوری میں کارڈیک بیداری اور ہیلتھ چیک اپ کیمپ کا انعقاد کیا۔ عید کا مقصد ہر ایک چہرے پر خوشی اور امید لانا ہے۔ ڈائریکٹر سیریکلچر اعجاز احمد بھٹ نے جموں کشمیر کے لوگوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی۔ چوگ، رینا اور کول نے BJP ہیڈ کوارٹر میں میٹنگوں کی سیریز سے تبادلہ خیال کیا۔ کہا حکومت کے اچھے کاموں کو اگلے 5 برسوں میں اور بھی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا۔ ست شرما نے ریہاڑی میں فوج پوائنٹ کا افتتاح کیا۔ کہا نوجوان اب نوکری کے بجائے نوکری فراہم کرنے والے بننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وکس کی گولی اب ہو گئی ہے بڑی۔ وکس نے پاور ہاؤس رنویر سنگھ کے ساتھ سب سے بڑی خبر کا خلاصہ کیا۔ لگ بھگ 2 دہائیوں میں بھارت کے مشہور ترکونیا وکس کف ڈراپس کے ڈبل پاؤڈر تبدیلی۔ اپنی خوشیاں سماج کے کمزور طبقات کے ساتھ بھی بانٹیں۔ عید الاضحیٰ کے مقدس موقع پر عوام کو سید محمد الطاف بہاری کی مبارکباد۔ کیرلا کے وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں وشواپورم کتاب کی رسم اجرا۔ شیخ ابوبکر نے مذہب کو معاشرے کی اصلاح اور خدمت انسانیت کے لیے استعمال کیا ہے۔ پنارائی وجن۔ زوجلا درے پر آلٹو گاڑی پتھروں کی زد میں آ گئی، 2 افراد کی موت، دیگر 3 ہوئے زخمی۔ غلام محمد سروڑی کی عوام کو عید الاضحیٰ پر مبارکباد۔ کہا فرقہ وارانہ ہم آہنگی، دوستی، بھائی چارے کے بندھنوں کو مضبوط کریں۔ سانبا پولیس کی بروقت کارروائی سے اغوا شدہ لڑکی بازیاب، ملزم پولیس کے ہاتھوں گرفتار، مزید کارروائی جاری۔ عید الاضحیٰ کی آمد کے سلسلہ میں بازاروں میں گاہکوں کی زبردست گہما گہمی، دکانوں پر بڑی تعداد میں لوگ خریداری میں مصروف رہے۔ تاریخی جامع مسجد سری نگر میں نماز عید صبح 9 بجے ادا کی جائے گی۔ انجمن اوقاف جامع مسجد 8 بجے سے میر وائس ڈاکٹر مولوی محمد فاروق اپنے مواعظ حسنہ میں فضیلت عید الاضحیٰ اور فلسفہ قربانی بیان کریں گے۔
عام آدمی اس وقت زبردست مشکلات سے دوچار ہے: ڈاکٹر کمال۔ کہا روزمرہ کی ضروریات زندگی کی عدم فراہمی اور اقتصادی بدحالی سے عوام کا جینا دوبر ہو گیا ہے۔ جموں کشمیر پولیس کی بدعنوانی کے خلاف جنگ جاری۔ گاندربل پولیس نے چوروں کے گروہ کا پردہ فاش کیا، 5 سارق گرفتار۔ مینڈر میں گیس سلنڈر دھماکہ، میاں بیوی زخمی، علاج معالجے کے لیے ہسپتال میں داخل، حالات تشویشناک۔ درحالی نالے میں غیر قانونی کان کنی کا سلسلہ جاری، کسانوں نے تشویش کا اظہار کیا۔ کہا کان کنی کے چلتے کھدائی زیادہ ہو رہی ہے اور کم پانی پر دھان کی کھیتی ممکن نہیں۔ تحصیل منڈی کے مختلف علاقوں میں عید الاضحیٰ ادا کی جائے گی، وہیں منڈی لورن ساوجیاں ساتھرا میں مختلف عیدگاہوں اور مساجد میں نماز عید الاضحیٰ ادا کی جائے گی۔ عیدگاہ انتظامیہ اور مساجد انتظامیہ کی جانب سے نظام الاوقات بھی مرتب کیا جا چکا ہے۔ صبح 7:30 بجے سے 10:30 بجے تک قریب تمام جگہوں پر عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی۔ عید کے اس حسین موقع پر جہاں مختلف سیاسی سماجی شخصیات نے تمام ملک کے باشندوں کو بالخصوص اہل اسلام کو مبارکباد پیش کی ہے، وہیں پر علماء کرام نے فلسطین میں نہتے مسلمانوں پر ہو رہے مظالم پر عالمی طاقتوں بالخصوص مسلم ممالک کی خاموشی پر اظہار افسوس کیا ہے اور عید الاضحیٰ کو بڑی سادگی کے ساتھ منانے کی تلقین کی ہے۔ علماء کرام نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ دن ہمیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد دلاتا ہے، وہیں ہمدردی، غمگساری اور اظہار کا درس بھی دیتا ہے، کیونکہ قربانی ایک رسم نہیں بلکہ یہ حکم الہی کی تکمیل ہے جس کو ہر صاحب نصاب پورا کرتا ہے۔ لیکن اس دن ہمیں ان فلسطینی بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، نونہال، عورتوں، بچوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ خصوصی دعائیں کے ذریعے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہم سب کا فرض ہے۔